إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، بے شمار مخلوقات کو دنیا کے اندر وجود میں لایا، تمام طرح کی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، مذہب اسلام جیسی نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا، بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں ہے، سلف صالحین کا سنت پر عمل کرنے کا شوق۔ آج سماج اور معاشرے کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو
اکثر و بیشتر پامال کر دیا جا رہا ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری سنتوں کو ہم نے اور آپ نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ بس جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے، اور جو ہمیں مشکل لگتی ہیں ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام، سلف صالحین، سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں، تابعین کرام ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ سب جو ہمارے نیک لوگ گزرے ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں، سلف صالحین کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپناتے تھے، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت ہو، ہر سنت سے وہ پیار کرتے تھے، نبی کی ہر سنت سے محبت کرتے تھے، اور نبی سے محبت کا ثبوت دیتے تھے، عملی جامہ پہناتے تھے۔ آج ہم نے نبی کی سنتوں کو پامال کر کے رکھا ہے، نبی کی سنتوں کو ترک کر کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور آیت کا نمبر 63 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نبی نے جو حکم دیا اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، قریب ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی فتنہ آ جائے، قریب ہے کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے سارے مشکلات اور مصائب میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے مصائب میں، بہت سارے مشکلات میں، بہت سارے امتحانات میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اگنور کیا ہے، نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے۔ نتیجہ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چاروں طرف سے مصائب میں، مشکلات میں ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کے اندر گھیر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے دردناک عذاب کیا ہے؟ آخرت میں جہنم ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مصائب میں ڈال دیتا ہے، مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، ایک موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، میں ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں ان چیزوں کو ترک نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں ان چیزوں کو ترک کر دوں جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، میں ان چیزوں کو اگر میں ترک کر دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا، یہ گمراہی کی علامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اگر میں چھوڑ دوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ آج کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی ایسی سنتیں ہیں جن چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جن چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ آئیے نمونے کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام جو تھے، ہمارے اسلاف جو تھے، تابعین، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، جو سلف صالحین گزرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا کیا شوق تھا اور کیا جذبہ تھا۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ کا نام ام سلمہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر جب ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اور پھر ام سلمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیتے ہیں، تو ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں ام سلمہ کے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عمر بن سلمہ ہے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پرورش کر رہے تھے۔ میری والدہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی اور میں بہت چھوٹا تھا، میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور جب کھانا کھا رہا تھا، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاطعمہ میں امام بخاری نے نقل کیا ہے اور امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور میرا ہاتھ پورے کھانے کے اندر، پورے پلیٹ کے اندر گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کھانا لپیٹ رہا تھا، کبھی ادھر سے کھانا لپیٹ رہا تھا، کبھی ادھر سے کھا رہا تھا، کبھی ادھر سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی عمر بن سلمہ پر، ایک چھوٹے سے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، بچے کو غلام بھی کہا جاتا ہے، یا غلام سم اللہ، اے بچے، اے میرے بچے، اللہ رب العالمین کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہو، اور بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھاؤ۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور کھانا اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور پورے پلیٹ میں ہاتھ کو مت پھیرو بلکہ سامنے سے کھانا کھاؤ۔ تین چیزوں کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور نہیں کیا، چلو جانے دو، ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، بڑا ہوگا تو بتا دیا جائے گا، یا بعد میں بتا دیا جائے گا، جیسا ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، اجی جانے دو نا، بچہ ہے نا، سیکھ جائے گا، بتا دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا، سکھا دیا جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تربیت کس انداز میں دیا، اندازہ لگائیے۔ یا غلام کہا کہ اے میرے بچے، سم اللہ،
بسم اللہ پڑھو اور بسم اللہ کہہ کر کے وہ کل بیمینک کا اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میرے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی اور ہمیشہ میں بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھایا، ہمیشہ میں اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا اور ہمیشہ میں اپنے سامنے سے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے وقت کبھی میں نے ادھر ادھر کوئی عمل نہیں کیا۔ یہ تربیت تھی، ایک معمولی سنت ہم اور آپ جس کو سمجھتے ہیں، ایک چھوٹی سی سنت ہم اور آپ جس کو سمجھتے ہیں، ہم اور آپ کبھی کبھی اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کی اہمیت کو بتلایا کہ نبی کی سنت کی اہمیت کیا ہے، بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ اسلام کا حکم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کھانا کھانے کی آداب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون طریقہ بتایا۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے ہمیشہ میں نے اپنے زندگی بھر جو ہے اس کے اوپر عمل کیا۔ آج لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بتا دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے، درس دے دیا جاتا ہے، سبق دے دیا جاتا ہے، پیغام دے دیا جاتا ہے، ہم اور آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دل چاہے گا تو کر لیا جائے گا، کرو تب بھی اچھا ہے، نہ کرو تب بھی اچھا ہے، لیکن صحابہ کرام سلف صالحین ایسے نہیں کرتے تھے۔ ایک بات اگر بتا دی جاتی تھی، ایک سنت اگر بتلا دی جاتی تھی، اس کو اپنے پلو میں باندھ لیتے تھے، یہ نبی نے بتایا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا قول ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور ایک حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حدیث کے راوی سلمہ بن اکوع، ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، شوقین ہیں، اسٹائل ہے، کولڈ ڈرنک پیئیں گے تو بائیں ہاتھ سے پیئیں گے، پانی پیئیں گے تو بائیں ہاتھ سے پیئیں گے، شادی پارٹی میں جائیں گے تو بائیں ہاتھ سے کھائیں گے۔ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطانی عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ شیطانی عمل ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ انہوں نے تکبر میں آ کر کے، گھمنڈ میں آ کر کے، ایگو میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ میرا داہنا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، میرا داہنا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ جھوٹ بولا، انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرا داہنا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، جا میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا، میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہیں اٹھتا ہے تو اللہ کرے تمہارا ہاتھ نہیں اٹھے۔ نبی کی بد دعا لگ گئی، اور حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اٹھ رہا تھا، وہ جھوٹ بولا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے دیکھا کہ اس کا داہنا ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اسلام کی کسی تعلیم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو، کسی سنت کو کبھی بھی اگنور نہ کیا جائے۔ تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے کبھی اگنور نہ کیا جائے، کبھی جھٹلائی نہ جائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک اور حدیث، کھانا کھانے کے وقت کھانے کا لقمہ، کھانے کا نوالا اگر زمین پہ گر جائے، دسترخوان میں گر جائے تو کیا کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہوتا ہے، اچانک کبھی کبھی ہاتھ لڑکھڑا جاتا ہے،
یا کسی وجہ سے کوئی لقمہ گر گیا، کوئی نوالا گر گیا، کوئی بوٹی گر گئی، کوئی کھانا زمین پہ گر گیا، دسترخوان پہ گر گیا، زمین پہ گر گیا، کیا کریں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں اور آپ کو کیا سبق دیتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ اس کھانے کو اٹھاؤ، زمین میں گرا ہوا ہے، دسترخوان میں گرا ہوا ہے، لقمہ کو، نوالا کو، بوٹی کو اٹھاؤ، گرد و غبار لگا ہوا ہے تو اس کو جھاڑو، مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو جھاڑو اور اس کو کھا لو، اس کو کھا لو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس لقمے کے اندر یا کس دانے کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے۔ کھانے کے اندر برکت ہے، اب برکت کس کھانے کے اندر ہے، کس دانے کے اندر ہے، کس لقمے کے اندر ہے، تمہیں نہیں معلوم، اس لیے جو بھی کھانا اگر زمین میں گر جائے یا کوئی لقمہ اگر دسترخوان میں گر جائے تو اس کو اٹھا لو، اگرچہ گرد و غبار کیوں نہیں لگا ہوا، جھاڑ لو، اس کو صاف کر لو، کھا لو۔ لیکن اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کئی بار میرے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا، کیا مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا کھانا لے لیجئے نا، گرتا ہے گرنے دیجئے نا، چھوڑ دیجئے، مت اٹھائیے، اس کو مت کھائیے۔ لیکن یاد رکھیے نبی کی یہ حدیث ہے، یہ تعلیم ہے کہ اگر گر جاتا ہے تو اس کو صاف کر کے کھائیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلیٹ کا کھانا پورا صاف کر کے کھائیے، پورا صاف کر کے کھائیے، پیالے کو پورا صاف کیجیے۔ یہ کھانا کھانے کا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ اور ماقل بن یسار ایک صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ہے، ابواب الاطعمہ کے اندر یہ حدیث امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ ماقل بن یسار ایک بار کھانا کھا رہے تھے اپنے چند لوگوں کے ساتھ، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، تو ماقل بن یسار کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر گیا، زمین پہ گر گیا لقمہ، کھانا زمین پہ گرا۔ اب اس کھانے کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھانے لگے۔ اب ان کے جو ساتھی لوگ تھے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے تم مذاق بن رہے ہو، مذاق کا نشانہ بن رہے ہو، سارے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ چھوڑ دو، گرا ہوا ہے تو گرنے دو، سارے لوگوں کے سامنے تمہاری عزت جا رہی ہے، عزت کی بات ہے، شان کی بات ہے، چھوڑ دو، جانے دو، کیوں اس کو اٹھا کر کے کھا رہے ہو؟ ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ قال انی لم اکن لادع ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں سنا ہوں، جس حدیث کو میں سنا ہوں، اس حدیث پر عمل کرنا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی لقمہ یا اگر کوئی کھانا زمین میں گر جائے، دسترخوان میں گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لو، میں اسے کھاؤں گا، لوگ مجھے اچھا کہیں یا برا کہیں، لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کھاؤں گا، مجھ کو نبی سے محبت ہے، مجھ کو نبی کی سنت سے محبت ہے، دنیا والے مجھے پاگل کہیں، دنیا والے مجھے دیوانہ کہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کو کہتے ہیں شوق، اس کو کہتے ہیں جذبہ۔ صحابہ کرام سلف صالحین یہ نہیں دیکھتے تھے دنیا والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے عمل کرنا ہے تو عمل کرنا۔ آج شادی پارٹی میں کیا ہوتا ہے؟ شادی میں، پارٹی میں دیکھ لیجئے، کھانا پلیٹ میں جتنا کھا نہیں سکتے ہیں اس سے زیادہ 3 گنا کھانا پلیٹ میں لیا ہوا، کھا رہے ہیں، ٹھوس رہے ہیں، نہیں کھا پا رہے ہیں، ڈسٹ بین میں جا کر کے پھینک دے رہے ہیں۔ یہ ایک تو کھانے کی بربادی کر رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ نبی کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ مذاق ہے۔ آپ جتنا کھا سکتے ہیں اتنا ہی کھانا لیجئے، کیوں برباد کرتے ہیں؟ کھانا جتنا لیتے ہیں پورا کھائیے، پورے پلیٹ کو صاف کیجئے، اور کھانے کو
کو ضائع مت کیجیے، کھانے کو برباد مت کیجیے. یہ اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ ہمیں اسلام سبق دیتا ہے. ایک اور مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، شلوار ہے، پیجامہ ہے، ازار ہے، جبہ ہے، ہم اور آپ پہنتے ہیں. کوئی کرتا کے ساتھ شلوار پہنتا ہے، پیجامہ پہنتا ہے، کوئی لنگی پہنتا ہے، کوئی جبہ پہنتا ہے. تو یہ شلوار، یہ پاجامہ، یہ ازار، یہ جبہ، یہ لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کا ٹخنے سے نیچے چلے گا، ان کے لیے جائز ہے، ان کے لیے حکم ہے، ان کے لیے وہ سطر ہے، پیر سے لے کر کے سر تک وہ چھپائیں گی. لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ٹخنے سے نیچے اپنے ازار کو، اپنے لنگی کو، اپنے پیجامہ کو، اپنے جبے کو پہنے. یہ حرام ہے. اور یہ ایسا ویسا حرام نہیں ہے، اس قدر حرام ہے کہ ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ینظر اللہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کون؟ جو آدمی صرف اپنا پیجامہ ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے. آج سماج میں، معاشرے میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے. اب کچھ لوگ آتے ہیں کہ نماز میں اپنے پینٹ کو، اپنے پاجامہ کو اوپر کرتے ہیں، جبکہ یہ نماز کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر ٹائم کا معاملہ ہے. چاہے نماز میں ہو، چاہے مارکیٹ میں ہو، چاہے کہیں گھر میں ہو یا باہر میں. نماز سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہے. پیجامہ پہننا ہے ٹخنے سے اوپر ہے، ازار ہے، لنگی ہے، جبہ ہے، ٹخنے سے اوپر پہننا. اور اگر کوئی ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے تو یہ حرام ہے. اور اس قدر حرام ہے، اتنا خطرناک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا ایسے بندے کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ اس قدر غصہ ہوگا. اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، شان سمجھا جاتا ہے. جانتے ہیں مشرکین مکہ، عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں ان کو شان سمجھا جاتا تھا. مشرکین، بڑے بڑے سردار ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتے تھے اور اس کو شان سمجھا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنے سے نیچے ازار کو، لنگی کو، پیجامہ کو پہننا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. وہ آدمی جہنم میں جائے گا. یہ ایسا عمل ہے، اتنا خطرناک عمل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا. مشرکین مکہ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ کیا کرتے تھے؟ شان سے، فخر سے وہ ٹخنے سے نیچے پہنتے تھے. صلح حدیبیہ کا موقع آیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر کے بھیجا تھا مشرکین سے بات کرنے کے لیے. صلح کی بات کرنے کے لیے جاؤ، مشرکین سے باتیں کرو. اور مشرکین کے جانب سے سہیل نامی شخص آئے تھے بات کرنے کے لیے. تو ایک ادھر سے آئے تھے، ادھر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں کسی وجہ سے دبلے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، اور پتلون، پیجامہ یا لنگی جو بھی تھا وہ ٹخنے سے اوپر تھا. گئے مکہ کے اندر، ان کے چچا زاد بھائی نکل پڑے. کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری صحت کیسی ہو گئی ہے؟ تم دبلے ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو. چلو کوئی بات نہیں، یہ پیجامہ، یہ لنگی ٹخنا سے اوپر کیوں پہنے ہو؟ ارے یہاں کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے آئے ہو، چلو پیجامہ لنگی ٹخنے سے نیچے کرو، ازار کو نیچے کرو. بڑے بڑے سرداروں کے پاس تمہارا جانا ہو رہا ہے، بڑے بڑے سردار کیا کہیں گے؟ تمہاری ناک کٹ جائے گی، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا ہاکذا ازارۃ صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے. پیجامہ، شلوار، ازار ٹخنے سے اوپر پہننا، میں ٹخنے سے نیچے نہیں کر سکتا، چاہے وہ لوگ مجھے اچھا کہیں یا برا کہیں.
یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت تھا، آپ کو خنجر مارا گیا تھا، آپ شہید ہوئے، اور اس آخری ایام میں ایک نوجوان آدمی آخری لمحے میں عیادت کے لیے آتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس نوجوان آدمی کا پیجامہ ازار ٹکنے سے نیچے تھا، اور اس مومنٹ میں بالکل آخری حالت میں، تکلیف کی حالت میں تھے، اور حضرت عمر نے کہا کہ میرے بھتیجے، تمہارا پیجامہ، تمہارا ازار ٹکنے سے نیچے ہے، اوپر کرو نا، اوپر کر لو نا، کپڑا بھی صاف رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہے، فرما برداری ہے، اٹھاؤ اپنے کپڑے کو، ٹکنے سے اوپر کرو. یہ صحابہ کرام کا شوق تھا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، فکر مندی تھی. آئیے ایک اور مسئلہ بیان کر دیں. داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوتی ہے، اس موضوع پر بیان ہی نہیں ہوتا ہے، اور جب بیان ہوتا ہے تو لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے، یہ ایک سوال ہے. کچھ لوگ اس قدر ہلکا سمجھتے ہیں اور اس داڑھی کو اس قدر معمولی سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں سمجھتے ہیں. سوچتے ہیں یہ ایک معمولی چیز ہے، ایک معمولی سنت ہے، کیا ہو گیا، داڑھی نہیں رکھے تو کیا ہو گیا. لیکن یاد رکھیے، آج نوٹ کر کے جائیے اس بات کو، یہ داڑھی رکھنا کوئی سنت نہیں بلکہ ایسی سنت ہے جو فرض ہے. داڑھی رکھنا یہ فرض ہے. بعض سنت ایسی ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے. کیسے فرض ہوتی ہے؟ داڑھی کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ سارے کے سارے امر کے صیغے ہیں جس میں حکم دیا گیا ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الامر للوجوب، جب امر کا صیغہ آتا ہے، حکم جب دیا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا اگر کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے اندر اگر حکم دیا ہے تو آپ کا حکم فرض ہوتا ہے مسلمان کے لیے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے اس کے مقابلے میں جہاں پر یہ بتا دیا جائے کہ یہ فضیلت کے لیے یہاں پر کہا گیا ہے، جبکہ یہ استحباب ہے، یہ مستحب ہے اور یہ سنت ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پہلی حدیث سنیے، خالف المشرکین ووفر اللحى وحف الشوارب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مشرکین کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحى، اپنے داڑھی کو بڑھاؤ، وحف الشوارب، اپنی مونچھ کو کاٹو. دوسری روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، انہک الشوارب، اپنی مونچھ کو کاٹو، اپنی مونچھ کو پست کرو، اپنی مونچھ کو کاٹو، وعف اللحى، اور اپنے داڑھی کو بڑھاؤ. تیسری روایت وعف الشوارب، اپنے مونچھ کو پست کرو، وعوف اللحى، اپنے داڑھی کو بڑھاؤ. چوتھی روایت جزد الشوارب، زیادہ سے زیادہ اپنے مونچھ کو کاٹو، تراشو، وارخ اللحى، اپنے داڑھی کو لٹکاؤ، اپنے داڑھی کو بڑھاؤ، اپنی اصلی حالت میں چھوڑ دو. وخالف المجوس، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. جتنی بھی روایتیں ہیں اور جتنے بھی روایتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، سب کے اندر امر کا صیغہ ہے، حکم کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ فرض ہے. تو یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے میرے بھائی، یہ داڑھی رکھنا یہ فرض ہے. اب کچھ لوگوں نے بہت کوشش کے بعد، بہت جد و جہد کے بعد، ادھر سے ایک قول، ادھر سے ایک قول، ادھر سے ایک بات، ادھر سے ایک بات، نہیں فلانے صاحب نے کہا کہ کاٹ سکتے ہیں، فلانے صاحب نے کہا کہ تراش سکتے ہیں، فلانے صاحب نے کہا کہ ایک مٹھی رکھ سکتے ہیں، ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے اقوال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث کے سامنے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر ایک مشت سے زیادہ داڑھی کاٹ لیتے تھے. یہ ان کا اجتہاد تھا، اور وہ حج اور عمرے کے موقع پر، ایک خاص موقع پر ان کا ایک اجتہاد تھا، وہ عمل کرتے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے متبع تھے، ایک ایک چیز فالو کرتے تھے. اب وہ کیا اجتہاد ان کا تھا وہ کرتے ہوں گے، قول ہے، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے.
کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ قول ہے، ان کے طرف سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ایسا کرتے تھے، لیکن کوئی ایسی اتھینٹک دلیل نہیں ہے جس حدیث کے اندر، جس دلیل کے اندر یہ بات بتائی گئی ہو کہ داڑھی کو کاٹنا ہے، داڑھی کو مڑانا ہے۔ داڑھی کو نہ کاٹ سکتے ہیں نہ مڑا سکتے ہیں، داڑھی کو کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی کو مڑانا بھی حرام۔ صرف رفع الیدین میں اہل حدیث ہو جانے سے نہیں ہو جائے گا، صرف آمین کہہ لینے سے اہل حدیث نہیں ہو جاتا، ہر اس سنت کو اپنایا جاتا ہے، ہر حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا فتویٰ اور دیگر اہل علم کا فتویٰ ہے، بہت بڑی جماعت اہل علم کا فتویٰ ہے کہ داڑھی کٹوانا بھی حرام ہے اور داڑھی کو مڑوانا بھی حرام ہے۔ حرام کا لفظ سن کر کے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اپنے آپ کے اندر سوچئے، غور کیجئے کہ ہمیں فرق پڑ رہا حرام سن کر کے، لفظ حرام سن کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سن کر کے کیا ہمارے اندر احساس ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے اندر شوق جگ رہا ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم سے جو غلطی ہوئی تو ہوئی، اب آئندہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم داڑھی رکھیں گے، نبی کی سنت کی ہم پیروی کریں گے انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، جتنے انبیاء آئے سب کی داڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، آپ کے چہرے کے اندر داڑھی تھی، داڑھی سے آپ کا چہرہ مزین تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھی، آپ کا چہرہ داڑھی سے مزین تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ داڑھی سے مزین، علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ داڑھی سے مزین۔ داڑھی کیا کریں بھائی صاحب، وائف بولتی ہے کہ داڑھی مت رکھو، داڑھی مجھے پسند نہیں، داڑھی پسند نہیں۔ اب وائف کی بات مانیں کہ نبی کی بات مانیں؟ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ نبی کی بات مانیں گے رب راضی ہوگا، اہلیہ کی بات، وائف کی بات مانیں گے تو رب ناراض ہوگا، آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان اگر داڑھی رکھ لیتے ہیں تو ان کا رشتہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک رشتہ آیا ہوا تھا، ایک نوجوان لڑکے کا بھی آیا ہوا ہے میرے پاس، داڑھی ان کی ہے ماشاءاللہ۔ کئی لوگوں کو، اہل حدیثوں کو میں نے دیا، انہوں نے انکار صرف اس وجہ سے کر دیا کہ نہیں، گھر والی بول رہی ہے کہ لڑکا کی داڑھی ہے، بیٹی بھی پسند نہیں کر رہی۔ یہ تعلیم و یہ تربیت ہے، بیٹی کو داڑھی پسند نہیں ہے، وائف کو داڑھی پسند نہیں ہے، نبی کی سنت سے اتنی نفرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اور آپ کو اس قدر بغاوت ہے۔ ایک بات میں کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ نبی کی سنت سے سلف صالحین کو کتنی محبت تھی، آج نفرت ہے ہم کو نبی کی سنت سے۔ علامہ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ، جن کا انتقال ہوتا ہے، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم، جن کے فتاوے کو کوٹ کیا جاتا ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے سن 2001 کے اندر۔ 1999 کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے، اسی سال جو ہے پھر علامہ ابن باز کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر سن 2001 کے اندر علامہ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے۔ علامہ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کو کینسر کا مرض ہو گیا، کینسر کا مرض ہو گیا، اور اس بیماری کو لے کر کے کافی پریشان تھے۔ علاج اور معالجے کے لیے ان کے گھر والوں نے، ان کے اہل و عیال نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کو امریکہ لے جایا جائے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کو کینسر کے علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے دیکھا، جانچ پڑتال کیا، جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، علاج کریں گے، کوشش کی جائے گی اور علاج کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے جتنے بال ہیں آپ کے سب جھڑ جائیں گے، آپ کے سر کے بال بھی جھڑ جائیں گے، آپ کے داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کیا میرے چہرے سے میرے داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے اس علاج کی وجہ سے؟
ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں آپ کے چہرے سے داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے علاج کرانا منظور نہیں ہے، میں علاج نہیں کراؤں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حالت میں ہو کہ میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو اور اس حالت میں ملاقات کروں اپنے رب سے، مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اس لیے میں کینسر کا علاج نہیں کراؤں گا، صرف اس وجہ سے کہ میری داڑھی جھڑ جائے۔ نبی کی سنت سے اتنی محبت، ریسنٹ بتا رہا ہوں، سن 2001 کی بات ہے، علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ میں علاج نہیں کراؤں، جبکہ علاج کرا سکتے تھے، یہ ان کے لیے عذر تھا، ان کے لیے مجبوری تھی، کرا سکتے تھے، لیکن نبی کی سنت سے اس قدر محبت، داڑھی سے اس قدر محبت، کہا کہ میں علاج نہیں کراؤں گا۔ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد اسی مرض میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے علاج نہیں کرایا۔ یہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی محبت تھی میرے بھائی۔ ہم اور آپ کہاں ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اور آپ کی کتنی محبت ہے، اندازہ لگائیں اور جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں اور محاسبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات۔